بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ کا اداس اور غمگین رہنا حالات کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ میں ان لوگوں کی جرأت پہ ہمیشہ حیران ہوتا ہوں جو اللہ کے بندوں سے اللہ کے سامنے زیادتی کرتے ہیں۔ خستہ دیواروں کو رنگ کرنے سے کیا وہ مضبوط ہو جاتی ہیں؟ نہیں ہوتی۔ اسی طرح باطن کی تبدیلی کے بغیر ظاہر کی تبدیلی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ جب اندر مضبوط ہوگا تو ظاہر خود بخود نکھر جائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں باطن کی تبدیلی کے بغیر ظاہر کی تبدیلی خام خیالی کے سوا کچھ نہیں۔ دنیا میں انسان دو وجہ سے اکیلا رہتا ہے: جب ساتھ چلنے والا کوئی نہ ملے، یا جب سب کے ساتھ چل کر دیکھ لیا ہو۔ جب کوئی غبار آپ کے منہ پر پھٹ جائے تو غصہ کس بات کا؟ آپ نے ہی اس میں اتنی ہوا بھری اور اسے اس کے حجم سے زیادہ کر دیا۔ بالکل یہی معاملہ کچھ لوگوں کا ہے۔ جب آپ ان کے حجم سے بڑھ کر ان سے سلوک کریں، ان کے قد سے بڑھ کر عطا کریں، اور جس چیز کے وہ اہل نہیں وہ احسان ان پر کریں، تو وہ ایک دن آپ کے منہ پر ہی پھٹ پڑیں گے۔ غریب سے اکڑ کر ملنا اور امیر سے ملتے ہوئے مسکراہٹ سجا لینا، یہ حسن اخلاق نہیں، بدترین منافقت ہے۔ جو لوگ افہام و تفہیم اور خیال کرنے والے ہوتے ہیں ان کی قسمت میں صرف سمجھوتے ہی ہوتے ہیں، جبکہ ضدی اور بدتمیز لوگ سب سہولیات سے نواز دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ محبت اور تعلق سے۔ دو ایسے شخص ہیں جن کو انسان اپنی زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتا: ایک بہترین دوست اور ایک بدترین دشمن۔ موم بتی جلتی ہے تو خود پگھل جاتی ہے اور دوسروں کو روشنی دیتی ہے۔ یہی مثال ایک بہترین انسان کی ہے۔ اگر آپ کی عبادت نے آپ کو اپنے رب سے نہیں جوڑا تو یہ فقط رسومات ہیں۔ حاصل چیز نایاب ہی کیوں نہ ہو، مگر لا حاصل چیز سے خوبصورت کچھ نہیں لگتا۔ الفاظ جو بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، لوگ مطلب ہمیشہ اپنی مرضی کا ہی نکالتے ہیں۔ تعلق کی کتاب میں پہلا لفظ ایمانداری کا تحریر نہ ہو تو آخری صفحے پر جدائی مقدر بن جاتی ہے۔ کسی فقیر کی جھولی میں جب میں نے ایک سکہ ڈالا تب یہ جانا کہ مہنگائی کے اس دور میں دعائیں آج بھی کتنی سستی ہیں۔ بدی کا موقع ہوتے ہوئے بدی نہ کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ نہ میں گرا نہ میری امیدوں کے مینار گرے، پر کچھ لوگ مجھے گرانے میں کئی بار گرے۔ انسان کو وہی شے تکلیف دیتی ہے جس کے بارے میں اس نے سب سے زیادہ توقع رکھی ہو، لیکن بندہ اپنے رب سے توقع رکھے تو وہ اس کی تکلیف کو آسانی میں بدل دیتا ہے۔ جن کے دلوں میں آپ کے لیے بغض ہوگا اس کو آپ جتنی چاہے وضاحتیں پیش کر لیں، ان کی نفرت آپ کے لیے ہمیشہ قائم رہے گی۔ خالی ضرورتیں پوری کرنے سے رشتے کبھی نہیں نبھتے۔ ضرورتیں تو آپ ان کی بھی پوری کر دیتے ہو جن کو آپ جانتے تک نہیں۔ اصل چیز ہے احساس۔ جب تک احساس پیدا نہیں ہوگا رشتہ نبھتا نہیں، گھسیٹا جاتا ہے۔
انسان تو خطا کا پتلا ہے. غلطی کرنا برا ہے مگر اسے تسلیم نہ کرنا زیادہ برا ہے، کیونکہ جب تک انسان اپنی غلطی نہیں مانتا تو اسے اپنی غلطیاں سدھارنے کا موقع نصیب نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ کامیابی کا راستہ پاتا ہے. گناہ کی طرف جانے کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترنا. ایک قدم بڑھاؤ تو باقی بڑھتے جاتے ہیں، اور نیکی کی مثال ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا. ہر قدم پہلے سے مشکل، لیکن ہر قدم پر بلندی ملتی ہے. بندہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا. لگاؤ ہو تو خوشیاں تلاش کر لیتے ہیں، اور بیزاری ہو تو خامیاں ہی خامیاں نظر آتی ہیں. دوسروں کی زندگیوں میں بیجا مداخلت سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا. یقین مانیے، آپ کی اپنی زندگی میں بہت کچھ ہے جو آپ کی توجہ کا محتاج ہے. جب کسی کے لیے آپ کا ہونا نہ ہونا برابر ہو تو اس کو اپنے ہونے کا بار بار شدت سے احساس دلاتے رہنا بےمعنی ہے. رابطے اتنے ہی رکھو جتنے تکلیف نہ دیں. شکریہ کہنے کی اپنی عادت بنا لیں، اور جب معافی مانگنے کا موقع ہو تو دیر مت کریں. بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے آواز کا اونچا ہونا ضروری نہیں، بلکہ بات کا سچا ہونا ضروری ہے. جب کوئی آپ کو اپنے فون پر کچھ دکھانے کے لیے فون دے تو بس اتنا دیکھیں جو وہ دکھانا چاہتا ہے. پورا فون چیک کرنے نہ بیٹھ جائیں. ظرف خون میں شامل ہوتا ہے، نسلیں ماتھے پہ نہیں لکھی ہوتی. نسلیں ماتھے پہ نہیں لکھی ہوتی. اس دنیا میں جاندار بھی ہیں اور بے جان بھی، مگر آج کل دنیا جاندار کو بھی بے جان سمجھتی ہے. ایسے دوست پر میری جان بھی قربان ہو جو مجھے میری غلطیاں بتاتا ہے اور سیدھی راہ پر آنے کی نصیحتیں کرتا ہے، مگر تنہائی میں. جس معاشرے میں تعلیم یافتہ غریب ہو اور جرائم پیشہ لوگ امیر ہوں، اس معاشرے میں نئی نسل کو قائل نہیں کیا جا سکتا کہ تعلیم کامیابی کی کنجی ہے. جب آپ اپنی دولت دوسروں پر خرچ کریں گے تو یہ زیادہ بھی ہوگی اور اس میں برکت بھی ہوگی.